ایک سگے بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا کیا۔ کافی سارے کتے جو ہیں وہ ایک بوڑھی عورت کے چاروں طرف ہے جس پر وہ ان کو مار رہی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے مائیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی شیلٹر ہوم میں، کبھی سڑک پہ، کبھی ایئرپورٹ کی باہر جو چیئرز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک اداس ماں اداس آنکھوں سے چاروں طرف دیکھی اور وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لے آیا۔ اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ 10 روپے لیں اور 10 کروڑ کمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کے اوپر رک جائیے گا کیونکہ بات ہو رہی ہے ماں کی۔ ایک سگے بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا کیا اور والدہ اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس جگہ پہ اس کو چھوڑا کہ جہاں پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایئرپورٹ کی باہر جو چیئرز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک اداس ماں اداس آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی ہے، دائیں دیکھ رہی ہے، باہر، اندر اور سائڈ پہ، کہ شاید اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہیں پہ دیکھا ایک سویپر ہے جو صفائی کر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ والدہ کافی دیر سے ایک بوڑھی عورت جو ہے اس کی آنکھیں کبھی اندر تاک لگائے ہیں، کبھی باہر، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا کوئی کھو گیا ہے یا کوئی آ رہا ہے پاکستان، اس کا بیٹا یا بیٹی جس کے وہ شدت سے انتظار میں بیٹھی ہے اور آنکھیں اس کی ڈھونڈ رہی ہیں۔ آخر کار وہ صفائی کرتے ہوئے راؤنڈ میں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے آخر کار پوچھ ہی لیا کہ ماں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پانی پینا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ آپ کا کوئی بیٹا بیٹی آ رہا ہے؟ جس پر والدہ نے جواب دیا کہ ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں اور میرا بیٹا مجھے بٹھا کے یہاں پہ گیا ہے۔ وہ کہتا ماں جی میں ابھی آتا ہوں، سامان لے کر آپ یہاں پہ بیٹھیں، تو ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ جس پر سویپر نے کہا کہ ماں جی آپ کا بیٹا کتنی دیر ہوگی؟ کہتی 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ اکثر جو ہیں مائیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی شیلٹر ہوم میں، کبھی سڑک پہ، کبھی ایئرپورٹ پہ، لیکن واپس کبھی ماں کو لینے کوئی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اس نے دیکھا رات پڑ گئی لیکن اس کا بیٹا نہیں آیا۔ جب اس نے کہا کہ ماں جی میرا گھر ادھر پاس ہی ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے، آپ کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس پر جو بوڑھی ماں تھی اس نے ڈانٹا، عرفان نام ہے جو ایئرپورٹ کے اوپر صفائی کرتا ہے، اس نے ڈانٹا کہ آپ چپ رہیں، میرا بیٹا مجھے ضرور لینے آئے گا۔ جس پر اس کی ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی اور وہ بڑی منتیں کرنے کے باوجود بھی ماں ان کے ساتھ نہیں گئی اور وہ گھر چلا گیا۔ جا کر اپنی بیوی روبینہ کو بتاتا ہے کہ اس طرح ایک بوڑھی والدہ ہے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کر کہیں جا چکا ہے آؤٹ آف کنٹری میں۔ ماں کو ایئرپورٹ لا کے اس نے یہ جھانسا دیا کہ ہم آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، عرفان دوبارہ ڈیوٹی پہ آتا ہے، جب دیکھتا ہے تو ماں اسی چیئر کے اوپر بیٹھے رستہ دیکھ رہی ہے اپنے بیٹے کا۔ جس پر وہ آتا ہے ماں جی آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں، آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ جس پر ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ واقعی میرا بیٹا مجھے یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اتنے میں وہ پانی لینے جاتا ہے تو ماں چیئر سے نیچے گر جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، ماں کو پکڑ لیتے ہیں، کیا ہوا؟ جس پر عرفان کہتا ہے پیچھے ہٹ جائیں، یہ میری ماں ہے اور میرے ساتھ ہے۔ فٹافٹ اس کو پانی پلاتا ہے، تھوڑا کوئی اس کو ناشتہ وغیرہ کرواتا ہے تو ماں کی تھوڑی طبیعت سنبھلتی ہے۔ سردی تھی، ٹھنڈ تھی، پوری رات اس نے ایئرپورٹ پہ گزاری ماں نے، اور اس پر وہ کہتا ہے ماں جی آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پہ بھروسہ رکھیں، تو میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا۔ جس پر ماں کہتی ہے کہ میں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے دم توڑ دوں گی جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا، کیونکہ ماں ہے نا، تو ماں تو پھر پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ بچہ چاہے جیسے بھی دھوکا دے، چیٹ کرے، ماں کو لا کے بٹھائے کہ نہیں آپ بیٹھیں، میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، ماں انتظار کرے گی۔ وہ چھٹی کر کے رات کو گھر جا رہا ہوتا ہے، ایئرپورٹ سے ماں جی کو نکال دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ رستے میں اندھیرا ہے اور کتے بھونک رہے ہیں، کافی سارے کتے جو ہیں وہ ایک بوڑھی عورت کے چاروں طرف ہے جس پر وہ ان کو مار رہی اور رو رہی ہے۔ وہ فٹافٹ جاتا ہے پاس اور کتوں کو بھگاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتا ہے ماں جی آپ یہاں پہ، جس پر وہ ماں کو گلے لگاتا ہے، ان کے کپڑے صاف کرتا ہے اور ان کو فوری طور پہ کہتا ہے کہ آپ میری بائک کے اوپر بیٹھیں۔ اپنی بیگم روبینہ کو فون کرتا ہے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ہیں تو غریب، ہمارا چھوٹا سا ایک مکان ہے، بچے ہیں ہمارے 2، اگر آپ چاہیں تو جس ماں جی کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کیا ان بوڑھی اماں کو میں گھر لے آؤں، ہم اس کو اپنی والدہ بنا لیں؟ تو کہتی آپ لے آئیں۔ بیگم بھی اچھی تھی، گھر لے جاتا ہے، ایک کمرے کا وہ گھر ہے جہاں پہ ماں کو لے کے جاتا ہے۔ تو
ساری رات ماں سو نہیں پاتی، لیکن وہ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہوتا ہے، عرفان ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے تو آ کے پوچھتا ہے کہ ماں نے کچھ کھایا، کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ جس پر روبینہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ ماں سے پوچھتا ہے ماں جی آپ کا کوئی گھر تو ہوگا، آپ کے اور بچے تو ہوں گے، آپ کا شوہر، آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے۔ اور جب میں نے یہ اسٹوری سنی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں نے بتایا کہ میرا اس دنیا میں میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرا ایک بچہ ہی تھا جس کا نام ہے یوسف، اور میں اس کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی تھی، میں نے اسی کی خاطر اپنی ساری زندگی گزاری اور اس کو پڑھایا، اس کی شادی کی۔ اس نے مجھے گاؤں سے لاہور میں شفٹ کر دیا کہ ماں جی آپ شہر چلیں، ہم گاؤں میں نہیں رہتے، گاؤں والا گھر بیچ کر تو ہم شہر میں گھر لے لیتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کا گھر نہیں بیچنا چاہتی تھی، میں اپنے شوہر کی آخری نشانی جو گھر تھا، جس میں وہ مجھے بیاہ کے لے کے آیا تھا، جس میں یوسف کی پیدائش ہوئی تھی، جس میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی، جس میں میرا شوہر میرے ساتھ رہتا تھا، اس گھر کو کبھی بیچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی بیٹے کے ضد کے آگے ہار گئی۔ بیٹے نے وہ گھر بیچا، شہر میں آ کر رہنے لگے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ماں جی ہم جو ہے وہ باہر کے ملک جا رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ گاؤں کا گھر بیچ کر جو پیسے تھے وہ میرے بیٹے کے پاس تھے، اور وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لے آیا، اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جس پر روبینہ بھی بہت روئی ماں کے گلے لگ کر، اور ماں اپنی کہانی بتاتے ہوئے زاروں قطار رو پڑی۔ انہوں نے کہا ہم کچھ زیادہ تو آپ کو نہیں دے سکتے کہ آپ یہ چھوٹا سا گھر ہے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں، آپ ہمیں اپنے بچے ہی سمجھیں۔ ماں جو تھی وہ سبزی وغیرہ لا دیتی روبینہ کو باہر سے، بچوں کو بھی اسکول سے لے آتی۔ ایک دن ماں سبزی لینے جاتی ہے، اور سبزی فروش جو ہوتا ہے جہاں پہ سبزیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک بندہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ 10 روپے لیں اور 10 کروڑ کمائیں، لاٹری کی ٹکٹ بیچ رہا ہوتا ہے۔ سبزی میں سے 10 روپے بچتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ ایک ٹکٹ لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے، روبینہ کو آگے بتاتی ہے سبزی میں سے 10 روپے بچے تھے تو میں نے اس کی کوئی چیز خریدی ہے، یہ ایک لاٹری کی ٹکٹ خریدی ہے، وہ بندہ وہاں پہ بیچ رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا 10 روپے دیں اور لاٹری کی ٹکٹ لے لیں، 10 کروڑ کمائیں۔ جس پر وہ کہتی ماں جی ایسی قسمت ہماری کہاں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی ماں جی کا نام ہے شاہدہ، جب بھی شاہدہ جو ماں جی تھی وہ سبزی لینے جاتی، جتنے پیسے بھی بچتے وہ ٹکٹ خریدتی، اس طرح کافی ٹکٹیں جمع کی۔ آخر ایک دن سبزی والا کہتا ہے ماں جی آپ کے پاس کافی ٹکٹیں جمع ہو گئی ہیں، ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام آئے گا، آپ نے وہ دھیان سے دیکھنا ہے، اس دن وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، ایک اعلان کریں گے کہ آپ کی لاٹری یعنی کہ تہاڈے پیسے نکلے نے یا نہیں، اس طرح اس کو پنجابی میں سمجھاتا ہے۔ ماں آ کے روبینہ کو بتاتی ہے اپنی بہو کو کہ اس طرح سے نا فلاں ٹی وی کے اوپر وہ آئے گا، پہلا انعام 10 کروڑ کا ہے، پھر 7 کروڑ کا، اس طرح کر کے جو بھی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، کافی سارے نیچے سے جو چھوٹے انعام ہوتے ہیں اس سے شروع ہوتی ہے، شروعات وہاں سے کی جاتی ہے اور بڑے انعام تک پہنچتے ہیں تو وہ جو لاٹری کی ٹکٹ ان کی ہوتی ہے۔ اچھا سارے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، جو بڑا انعام ہوتا ہے 10 کروڑ والا وہ فیملی شاہدہ کی نہیں گئی ہوتی۔ اس کے بعد وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ٹی وی پہ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو انعام ملتا ہے۔ قدرتی طور پہ یوسف بھی یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے، اور یوسف کہتا ہے کہ میری والدہ کروڑ پتی ہو گئی ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ آؤٹ آف کنٹری سے ٹکٹ لے کے آتا ہے، ماں جی کا پوچھتا ہے، آخر وہ اس بنگلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شاہدہ بی بی کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، میری ماں کو بلائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی ماں نہیں ہے وہ۔ جب ماں باہر آتی ہے تو اس کے پاؤں گر جاتا ہے کہ ماں جی مجھے معاف کر دیں اور آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں ہی آپ کا حقیقی بیٹا ہوں، میں ہی آپ کا جو ہے وہ بیٹا ہوں، سگا بیٹا ہوں، یہ عرفان آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کو آپ بیٹا بنائے پھرتی۔ اور اتنے میں چھری نکال کر گلے پہ رکھ دیتا ہے عرفان کے کہ سارا جو ہے سامان میرے حوالے کر دیں ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ ماں جی کہتی ہے سب سامان اس کے حوالے کر دیں کیونکہ یہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو مجھے کبھی ایئرپورٹ پہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ جس پر چپکے سے پولیس کو کال کی جاتی ہے اور اس کو پولیس کو پکڑوا دیا جاتا ہے، سارا سامان بھی واپس آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور ماں کی جس نے دعا لی اس کو دنیا میں رنگ لگ گئے، اور جس نے ماں کی بد دعا لی دنیا میں ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل۔ جب تک ماں معاف نہیں کرے گی اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جانوروں کی ماں کو دیکھ لیں،
کبھی بارش ہو، کچھ بھی ہو تو پرندے پر پھیلا لیتے ہیں مائیں کہ بچوں کو نیچے چھپا لیں۔ بلی کو دیکھیں تو سردی میں اپنے بچوں کو گردن سے پکڑ کے ایک سے دوسرے گھر لے کے جاتی ہے، گرم جگہ پہ رکھتی ہے۔ اگر آپ ایک کتے کی بات کریں اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ رکھتا ہے، اور ماں ہوتی ہے، ماں کی دعا جس کو لگ گئی، جس کے پیچھے والدہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دنیا اس کی جنت ہے، آخرت اس کی اتنی اچھی ہے کہ ماں کی دعا لگی اور انسان کامیاب نہ ہو یہ مان ہی نہیں ہم سکتے۔ جس نے ماں کو دھوکا دیا، ماں کی آنکھوں میں خون کے آنسو جس کو ماں کو رلایا، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کراچی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو شیلٹر ہوم میں چھوڑا تھا اور ماں شیلٹر ہوم میں دم توڑ گئی تھی، جس پر وہ قبر پر جا کر اپنے آپ کو تھپڑ مار رہا تھا کہ میں نے بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کے ساتھ یہ کیا۔ ماؤں کو ماؤں کی جگہ پہ رکھیں، ان کا سٹیٹس، ان کا سٹینڈرڈ، ان کی جو جگہ ہے ان کو وہ دیں، ان کا آتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھیں، جاتے ہوئے ان کے پاؤں چوم کے جائیں، آتے ہوئے سب سے پہلے اگر والدہ گھر میں بوڑھی ہے تو ان کے پاس بیٹھے، آپ کو بڑی راحت، بڑا سکون ملے گا۔ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا تو آپ کی دعائیں، آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوتا، وہ قبر میں پریشان ہوتی ہے۔ تو ماؤں کو اس طرح نا ذلیل کیا کریں، کیونکہ مائیں بڑی انمول ہیں، اگر یہ چلی جائیں تو واپس نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔